پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ کی ہم نے 6 آیت کی ترجمہ و تفسیر سماعت کی۔ آج اس سے آگے ہم سنتے ہیں کہ ہمارا رب پروردگار کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اے سننے والے، اے بندے، کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثۃ الا هو رابعهم، جہاں کئی 3 شخصوں کی سرگوشی ہو تو ان میں چوتھا اللہ ہی ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسهم، اور اگر 5 کی سرگوشی ہو تو چھٹا اللہ ہے۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا، اور اس سے کم اور اس سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، اور اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس سے پہلے آیت میں ہم نے یہ سنا تھا واللہ علی کل شیء شہید۔ اللہ نے فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع فرمائے گا، فینبئہم بما عملوا، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ سب دکھا دے گا، بتا دے گا۔ اور احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے ان کے عملوں کو گن کے رکھا ہے اور وہ بھول گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر گواہ ہے، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ آج کی آیت میں یہ ہے اے بندے، اے سننے والے، الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، و ما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے ما یکون من نجوى، یعنی کہ اگر سرگوشی ہوتی ہے، گپ شپ ہوتی ہے، نجوہ ثلاثۃ، اگر 3 لوگ مل کر کوئی گپ شپ کرتے ہیں، کوئی گپ شپ کرتے ہیں، کوئی سرگوشی کرتے ہیں، کوئی آہستہ سے بات کرتے ہیں، کوئی پلاننگ کرتے ہیں یا کوئی سازش کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ جب ایسا ہوتا ہے کہ 3 لوگ مل کر یہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الا هو رابعهم، مگر یہ ہوتا ہے کہ چوتھا اس میں اللہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ اللہ کو ان کی باتیں خبر ہوتی ہے، اللہ سن رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ اپنے علم و قدرت سے موجود ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ولا خمسۃ، اور اگر 5 لوگ مل کر اگر یہ کچھ کر رہے ہیں تو الا هو سادسهم، تو پھر اللہ وہاں پہ چھٹا ہوتا ہے۔ اور پھر آگے فرماتے ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، تو یہ 3 اور 5 کی قید نہیں ہے، اگر اس سے کم لوگ ہوں یا اس سے زیادہ لوگ ہوں، الا هو معهم، وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، وہ کہیں پر بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم اکیلے میں مل کر کچھ کریں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ چھتوں پہ جا کر جو غیر محرموں کے ساتھ پوری رات جاگ کر فون پہ باتیں کرتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ سب سو گئے، وہ نہیں جانتا، وہ بھول جاتا ہے کہ وہ تو جاگ رہا ہے۔ ایک قافلے میں ایسا ہوا کہ
ایک کوئی شخص تھا کسی خاتون پر عاشق ہو گیا. اب قافلہ روانہ ہوا اس زمانے میں تو یہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا. چلتے چلتے رات ہوئی، سب سونے لگے، سو گئے. اب وہ اس خاتون کے پاس پہنچا اور اپنی محبت کا اظہار کیا اور کہا کہ تو اس خاتون پرہیزگار تھی. اس نے کہا کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا، کسی کو خبر تو نہیں ہوتی جیسے آج کل ہوتا ہے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے ہمیں، کیا سب سو گئے ہیں؟ تو وہ خیمے سے باہر نکلا. پہلے کیا ہوتا تھا کہ وہ کہیں پہ جاتے تھے، پھر رات کو پڑاؤ ہوتا تھا، رات کو پھر سفر نہیں ہوتا تھا نا، اندھیرے ہوتے تھے، راستے بھی ایسے نہیں تھے ہمارے طرح، کچے راستے بھی نہیں ہوتے تھے، جنگلوں میں سے بھی نکلتے. تو راتوں کو کیا ہوتا تھا، پھر ایک جگہ پہ یہ پورے قافلے والے رک جاتے، پھر وہ تمبو بناتے، اس کو خیمہ بولتے ہیں، ٹینٹ لگ جاتے. پھر یہ بہت سارے اس طرح خیمے لے کر وہ قافلے والے یہ سب وہاں پہ ٹھہرتے. تو یہ جو نوجوان جو نئے ہیں ان کو شاید پتہ نہ ہو کہ میں کیا بات، اس لیے میں خلاصہ کر رہا ہوں. تو یہ ایسا ہوتا تھا اس زمان، پہلے بہت پہلے کی باتیں ہیں. اس کے بعد تو پھر کئی سالوں سے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو یہ نکلا خیمے سے باہر اور پورے قافلے میں گھوم کر آیا اور تپاس کی اس نے اور کہا کہ نہیں سب سو گئے. پھر وہ اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ اب اس کو لگا کہ اس کو بھی کوئی ارادہ ہے، اس کو بھی انٹرسٹ ہے اس عورت کو بھی، اس لیے اس نے کہا کہ کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا ہے. تو اس کو من میں لالچ جاگی تو وہ چکر لگا کر آ گیا اور پھر کہنے لگا کہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، سب سو گئے ہیں، میں خود دیکھ کر آیا ہوں، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہے، اور آج تو ہم بستی میں بھی نہیں ہیں، ادھر ہیں، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے یہ وہ. تو اس خاتون نے کہا کیا سچ میں سب سو گئے ہیں؟ تو اس نے مذاق کیا، بولے ستارے جاگ رہے ہیں، ستارے نہیں سوئے ہوئے، ورنہ سب انسان تو سو گئے اور ہمیں ڈر تو انسانوں کا ہوتا ہے. اس پرہیزگار خاتون نے جواب دیا، اس ستاروں کے بنانے والے رب کے متعلق تیرا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بھی سو گیا ہے؟ اب اس زمانے کا نوجوان اگرچہ گناہ کا ارادہ کر رہا تھا، لیکن جب اللہ کے نام آیا اور رب کی بات آ گئی تو وہ کپ کپی طاری ہو گئی، وہ کانپنے لگا اور کہا کہ اس سے تو میری توجہ ہی ہٹ گئی تھی، میں تو لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں گناہ کر لوں اور تیرے ساتھ کوئی محبت اور عشقیاں باتیں ہو جائیں، لیکن یہ تو اللہ کے بارے تو وہ تو دیکھ رہا ہے. اور بولا کہ اب میری اتنی ہمت نہیں کہ رب مجھے دیکھ رہا ہو، رب ہماری باتوں کو سن رہا ہو اور پھر بھی میں گناہ کروں. وہاں سے پلٹ